میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ہمارا کتنا کریم ہے. میرے نبی نے فرمایا ما من مسلمین. دیکھو یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم ہے کہ ہم وقت ہمیں معاف کرنے میں تلا ہوا. میرے نبی نے فرمایا کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. فرمایا کوئی تم دوست آپس میں محبت سے جب ملتے ہو، جب تم اپنے ایک دوسرے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہو، جب تم مصافحہ کرتے ہو، تو فرمایا ذاتی قسم ہے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا قبل ان یتفرقا، فرمایا تمہارے ہاتھ چھڑانے سے پہلے رب تمہارے دونوں کو گناہ معاف کر دیتا، تم دونوں کو گناہ معاف کر دیتا. اب ملے آپ ہیں، لیکن رب نے معاف اس لیے کیا ہے تمہیں کہ تم اپنے دل کو صاف کر کے ملے، محبت سے ملے ہو، اخلاق سے بولے ہو، اخلاق سے ملے ہو، اخلاق سے اللہ رسول کے لیے آپ نے اپنے ایک دوسرے کو ہاتھ ملایا ہے. ہاتھ چھوٹنے سے پہلے رب نے گناہ معاف کر دیا. اس لیے ہم لوگ اس چیز پر غور کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ کہ کوئی بندہ جو زبان کا تیز تراز ہے، شاطر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت تیز تراز ہوں، میں اس کو نے اور بات کی، اس سے اور بات کی ہے، اور میں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. یہ جہالت کی بات ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار. فرمایا کہ جب محشر برپا ہوگی تو فرمایا کہ ہم میں سے ان لوگوں کی اللہ جہنم کی 2 زبانیں بنائے گا. یا اللہ یا رسول اللہ وہ کون ہو؟ فرمایا جو اس کو اور بات کہتے تھے مجھے اور بات کہتے تھے، اس کو اور طرف لگا رہا ہوا تھا مجھے اور طرف لگا ہوا تھا، میرے سامنے میری تعریف کر رہا تھا، جب چلا گیا تو میرے پیچھے اس نے منافقت کرنا شروع کر دی. یعنی اس نے 2 رخ رکھے. وہ سمجھتا ہے میں سمجھدار ہوں، میں دانا ہوں، میں فہم رکھتا ہوں، میں عقل مند ہوں. فرمایا اے بے وقوف، یہ تمہاری بھول ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو اپنے آپ سے کھلواڑ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے. بات وہ کر جو حق اور سچ ہو. فرمایا اگر تو سچ پر ڈٹ جائے، فرمایا ایک پر دنیا کھڑی ہو جائے، ایک طرف تو سچا کھڑا ہو جائے، رب ہمیشہ فتح تجھے عطا فرمائے. لیکن ہماری یہ بھول ہے، ہم آج بھی اس بات میں اڑے ہوئے ہیں. اور ہماری عادت کیا ہے کہ کسی کی بات مل جائے، پورے گرام تحقیق بھی نہیں کرتی، حق ہے سچ ہے، بس اڑتی ہوئی بات کان میں پڑ گئی، کسی نے کہہ دیا ہے کسی شخص میں بارے میں، آپ نے پوری زندگی وہ امامت کراتا رہا، یا وہ آپ نے پوری زندگی اچھی ایمانداری سے زندگی گزارتا رہا، لیکن وہ امام ہے، خطیب ہے، یا وہ ویسے عام شخص ایماندار ہے، تو کسی نے کہا اس نے برائی کی، آپ نے یہ سوچنا سمجھنا نہیں ہے، آپ نے تحقیق بھی نہیں کرنی، آپ نے ہر بندے کو بتا دینے اس نے یہ بات ہے. میرا یہ سوال ہے کہ یار وہ پوری زندگی عمل کرتا رہا، تم نے کسی 4 بندوں میں بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، یا اچھا شخص ہے، ایماندار ہے، بلکہ نہیں، کسی نے کہہ بھی دیا کہ یہ ایماندار شخص ہے تو آپ نے اس کی نفی کی ہے، تم نے کہا یہ ویسے ہوتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ تم برائی کے پیچھے دوڑ پڑے، اس لیے کہ آپ کو پر شیطان غالب ہوتا ہے، اس لیے نہیں. یہ بات بہت انسان کو تباہ کر دیتی. میرے رب کیا فرما رہا ہے، میرے نبی کیا فرمائے، فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. فرمایا اے میرے محبوب، میرے نبی نے فرمایا اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے امتی، میرا رب اتنا قریب ہے کہ اگر
تم کسی بندے کی برائی دیکھ کر پردہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ محشر کے دن تمہاری تمام برائیوں پر پردہ پا دے گا۔ میرا رب یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا کچھ اور ہے۔ میں بات کیونکہ احسان ثواب کی بات کی ہے تو میں آخری بات کر کے اجازت